ہیں کہ بادشاہ کے سامنے پیر پھیلانے والا بادشاہ کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا. تمہارے تو ووٹ 1,000 روپے میں بک جاتے ہیں, تمہارا تو ایمان 1,000 روپے میں بک جاتا ہے. کورٹ میں جھوٹی گواہیاں تم 100 200 روپے لے کر دے دیتے ہو, اپنا ایمان نہیں بچا پاتے. ووٹ تک بیچ دیتے ہو, ووٹ 500 روپے لیا فلاں پارٹی کو دینا, معلوم ہے اس سے نقصان ہے پھر بھی ہم دیتے ہیں. جن کے ووٹ 500 اور 1000 روپے میں بک جائیں, ارے تم سے اچھی قیمت تو اس کتے کی ہے جو کم سے کم 10,000 روپے میں خریدا جاتا ہے. 10,000 روپے میں اس کتے کی قیمت 10,000, تمہاری قیمت, تمہارے ضمیر کی قیمت 1,000. کتوں سے بھی سستے ہیں آج ہمارے ضمیر, ہمارے دل کتوں سے بھی زیادہ سستے ہیں. بادشاہ نے کہا اب ان کو باندھ دو. باندھ دیا گیا. پھر ان کے اوپر کوڑے برسائے گئے. 80 کوڑے ایسے مارے گئے, لو ضربت الفیل لحربت, اگر وہ 80 کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی بھاگ جاتا, ہاتھی بھی برداشت نہیں کر پاتا. ایسے کوڑے مارے گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی باڈی پر, اور دونوں ہاتھ اٹھتے نہیں تھے. چیخ کر کہنے لگے بادشاہ مار کھانے سے میں بچ نہیں رہا ہوں, نہ بھاگ رہا ہوں, اذان کی آواز آ رہی ہے, نماز پڑھ لینے دے. ٹھیک ہے. ایک آدمی نے ان کو وضو بنوایا, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسی بادشاہ کے دربار میں, لیکن ہاتھ اٹھنے کے لائق نہیں ہے. اتنا مارا گیا ہاتھ میں کہ دونوں ہاتھ زمین پر لٹکے ہوئے, اڑ نہیں رہے, شل پڑ گئے. ایسے ہی بولتے ہیں اللہ اکبر, ہاتھ لٹکے ہوئے کیونکہ اٹھ ہی نہیں رہے. آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی حج کرنے گئے ہوں گے مکے میں یا مدینے میں, بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, دونوں ہاتھ نیچے کر کے. کیوں؟ امام مالک کے ماننے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے نہیں باندھے تھے اس لیے ہم بھی نہیں باندھیں گے. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ امام مالک نے مجبوری میں نہیں باندھے, ان کو بادشاہ نے مارا تھا, کوڑے مارے تھے, اس لیے ان کے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں تھے. اب جب اٹھ ہی نہیں رہا تو آدمی نماز کیسے پڑھے گا؟ کیسے؟ وہ مجبوری میں باندھے تھے امام مالک, امام مالک نے مجبوری میں چھوڑے, تم جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہو. اس کے بعد میں پھر ان پر کوڑے برسائے گئے. جب دیکھا گیا کہ کوڑے کھانے کے بعد بھی یہ نہیں مانتے تو کہا ان کو مارنا تو بیکار ہے, ان کی جان نہ لی جائے. ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں. منظر دیکھنا, حق بات بولنے کا رزلٹ دیکھو. ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں, اور ایک گھوڑے کے اوپر ایسے ان کو ڈال دیا گیا, پیٹ کے بل ان کو ڈال دیا گیا, پیر اس طرف اور منہ اس طرف, ایسے پیٹ کے بل ایسے, پیروں میں پیروں میں بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, اور ایسے ان کو گھوڑے پہ ڈال دیا گیا ہے. اور بادشاہ نے کہا پورے مدینے کے اندر ان کو گھماؤ اور اعلان کر دو کہ جس نے بھی بادشاہ کے خلاف اگر فتویٰ دیا اور بادشاہ کے خلاف زبان کھولی, اس کا یہی حال ہوگا جو میں نے امام مالک کا کیا ہے, یہی اس کے ساتھ کیا جائے گا, بلکہ اس سے بھی بڑی سزا دی جائے گی. ایک آدمی بادشاہ کا چمچہ گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے, امام مالک کو اوندے منہ گھوڑے پر ڈالتا ہے اور مدینے کے چکر لگا رہا ہے, پوری بستی میں گھما رہا ہے. اور قربان جاؤ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ان جملوں پر, بستی میں گھومتے بھی جا رہے ہیں. بادشاہ کا چمچہ کہہ رہا ہے بادشاہ کی بات نہیں مانی اس لیے سزا ملی ہے. اگر کسی نے بھی سر اونچا کیا اور بادشاہ کے خلاف زبان کھولی تو اس کا یہی انجام ہوگا. جب وہ چپ ہوتا, جب بادشاہ کا چمچہ چپ ہوتا تو امام مالک زور سے چیختے ہوئے کہتے ہیں یہ بادشاہ کا چمچہ ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اے مدینہ والوں, بادشاہ کے خلاف بولنے سے ہمیں یہ سزا نہیں ملی, بلکہ محمد رسول اللہ کی حدیث سنانے کی سزا ملی ہے. اس گھوڑے پر ہاتھ میرے ٹوٹ چکے ہیں, پیروں میں بیڑیاں
बीमारियां पड़ी हुई हैं, मेरी मौत का मुझे आवाज दे दे, कोई पता नहीं, लेकिन मौत के मुंह में होने के बावजूद फिर ये फतवा दे रहा हूं, इन्न तलाकल मुकरिहा लैसा बिशै, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक नहीं होती है। बादशाह जिना कर रहा है, बादशाह हरामकारी कर रहा है, उन्होंने घोड़े पर बैठकर औंधे मुंह लटक कर मौत के मुंह में भी यही आवाज देते रहे और बादशाह के खिलाफ बोलते रहे कि बादशाह हरामकारी कर रहा है। वतवासौ बिल हक़्क़ी, हक बात बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है, और जो बोलता है उसको ऐसे ही परेशानियां आएंगी। अगर परेशानियां उठाने का कलेजा हो आपके अंदर तो हक बात बोलो, वरना अपने घर में सर्दियों में लिहाफ ओढ़ के सोइए और गर्मियों में ठंडी एसी चला के सोइए, उसी में आपको आराम मिलेगा। इसलिए कि हक बात कहने का कोई फायदा, हक बात कहो और परेशानी ना, ऐसा हो नहीं सकता। और आप तकरीरें कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं और परेशानियां नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी दावत हक नहीं है, आप सच नहीं बोल रहे हैं, आपकी दावत में कहीं कमजोरी है। आपकी दावत में हक बात किसको कहते मालूम है? अल्लाह के रसूल ने जब कोहे सफा पे चढ़ के कहा था, आए पहाड़ के इर्द गिर्द जमा होने वालों, इस पहाड़ के पीछे, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है जो बहुत जल्दी तुम पर हमला करने वाला है, तो तुम मेरी बात को मानोगे या नहीं मानोगे? तो लोगों ने क्या कहा था? कालू मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, अरे अल्लाह के रसूल हम आपकी बात को मानेंगे, हर हाल में मानेंगे। आपने कहा क्यों मानोगे मेरी बात? कहा इसलिए मानेंगे क्योंकि हमने आपकी 40 साल की जिंदगी देखी है, आप जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले हैं, इसलिए हम आपकी बात मानेंगे। जब आपने ये कहलवा दिया कि जिंदगी में आप कभी झूठ नहीं बोले, तो मुझे सच्चा मानते हो? हाँ मानते हैं। तो ये भी सच है कि मैं अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। तो जानते हो, जैसी आपने हक बात कही, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तो सबसे पहले दुश्मनी किसने की? सबसे पहले कौन उठा उसी मजमे में? जो नीचे खड़ा था, आपका चचा अबू लहब खड़ा होता है और क्या कहता? तब्बल्लका या मोहम्मद अलिहाजा जमाता ना, आए मोहम्मद तू बर्बाद हो जा, आए मोहम्मद तू मिट जा। क्या इसीलिए जमा किया था? हम तेरी बात मान लें, एक अल्लाह के को माबूद मान लें और 360 बुतों को छोड़ दें, वत्सवा यगूस यऊक नफ्स को छोड़ दें, तू बर्बाद हो जा, तू मिट जा। सबसे पहले मुखालिफत किसने की? चचा ने। पता चला कि हक बात जब आप पेश करोगे तो सबसे पहले आपके रिश्तेदार आपसे नाराज होंगे, आपके माँ बाप आपसे नाराज होंगे, आपके रिश्तेदार आपको आपके घर से निकालेंगे। अगर इसके लिए आप तैयार हो तो हक बात पेश करो, तौहीद की दावत दो, और अगर आप चाहो राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, तो माफ कीजिएगा, ये बहुत आसान काम है। अब्बा भी खुश रहें और अम्मा भी खुश रहें और पड़ोसी भी खुश रहे। इसलिए ऐसी बात आजकल जलसे हमारे जहाँ भी हो रहे हैं, अक्सर जगहों पर कह दिया जाता, मौलाना साहब हमने अपनी लड़कियाँ दूसरों को दी हैं, हमारी बेटियाँ दूसरों में गई हैं। मौलाना साहब ऐसी बातें मत कहना, ऐसी तकरीर मत करना कि किसी को तकलीफ़ हो। मौलाना जर्जीस गया था तेरे घर पे कहने के लिए कि तू अपनी लड़की उनको दे। गलती तू करे, सजा मौलवी जर्जीस भुगते। तूने अपनी लड़की किसी कब्र के चूमने चाटने वाले कब्र पुज्जे को दे दी, तो इसमें मेरा क्या कसूर? सुलेमान तैमी का जब इंतकाल होने लगा तो वो रो रहे थे। पूछा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे कि 27 साल पहले का मुझे अपना एक गुनाह याद आ गया। मैं सोच रहा हूं कि अल्लाह मैंने मेरे गुनाह को मिटाया होगा या नहीं मिटाया होगा। पूछा कौन सा गुनाह? का बहुत बड़ा गुनाह। और बड़ा गुनाह क्या? अभी मैं बताता हूं आपका। वो ये गुनाह सुलेमान तैमी 27 साल से तौबा कर रहे हैं अपने गुनाह की।
اور 27 سال کے بعد جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو رو رہے ہیں. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا 27 سال پہلے ایک گناہ یاد آ گیا, اسی کو یاد کرتا ہوں تو روتا ہوں, پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا. کہا گناہ کیا ہے؟ کہا بہت بڑا گناہ ہے. بتاؤ تو. مت پوچھو, ارے بتاؤ تو گناہ کیا ہے, کیا ہوا؟ کہا 27 سال پہلے میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں کوئی بدعتی کو سلام نہ کرے. من آب محدثا فعلیہ لعنت اللہ, جس نے کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اس پر اللہ کی لعنت ہو. جس نے بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دی اللہ کی اس پر لعنت ہو. میں نے بدعتی سے سلام کر لیا تھا, پتہ نہیں اللہ نے ہمارا گناہ معاف کیا ہو. تم تو اپنی لڑکیاں اور اپنی بیٹیاں بدعتیوں میں دے رہے ہو, تم تو اپنی بیٹیوں کا نکاح بدعتیوں کے ساتھ کر رہے ہو, قبروں کی مٹی چاٹنے والے اور شرک کرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہو. تمہارا یہ گناہ اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آ گیا مولوی فساد کرانے. نہیں, تم اپنی بیٹیوں کا نکاح دوسری جگہ کر رہے ہو, فساد تم نے برپا کی ہے. تم اپنے آپ کو اہل حدیث کا ٹائٹل لگانا چھوڑو, تم اہل حدیث کہلانے کے لائق نہیں ہو. اہل حدیث کا ٹائٹل اتنی آسانی سے ہر کسی کو نہیں لگانے دیں گے ہم. یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو چاہے لگا دے. اپنے ساتھ کون؟ اہل حدیث. اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث وہ ہوتا ہے کہ امام شافعی نے فرمایا تھا کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی صحابی کو دیکھ رہا ہوں. یہ اہل حدیث کا عمل تھا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں, پڑھیے کتاب علوم امام شافعی کی, امام شافعی نے کہا جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کسی صحابی کو دیکھتا ہوں. اہل حدیث کا عمل صحابی کے عمل سے ملتا جلتا تھا. غلطی آپ کرو, سزا مولوی جرجیز ٹھوکتے. حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی جائے گی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, آخری چیز رہ گئی ہے صبر. صبر بھی کرنا پڑے گا. حق بات کہو گے تو ماریں ملیں گی, پتھر پڑیں گے, انڈے پھینکے جائیں گے, ٹماٹروں کی بارش ہوگی, جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا. اور کس نے حق بات کہہ کر پریشانیاں برداشت نہیں کی؟ حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا گیا. کیوں؟ آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا اور اس وقت تک لٹایا گیا اور بھاری پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا گیا جب تک آگ کے انگارے بجھ کر کوئلہ نہیں ہو گئے. کیوں؟ حضرت خباب ابن عارت کو دیکھو, حضرت خبیب کو دیکھو, ان کی تاریخ پڑھو, امام احمد ابن حنبل کی تاریخ پڑھو. حق بات کے کہنے کی عوض کیا کیا سزائیں ملی, لیکن انہوں نے صبر کیا. حضرت سمیہ کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ سمیہ سنا ہے, ابو جہل نے کہا سنا ہے کہ تو محمد کے رب پر ایمان لے آئی. کہنے لگی جب تک چھپا تھا میرا اسلام, اب معلوم ہو گیا تو چھپانے کی ضرورت نہیں. ہاں لائی. کہا چھوڑ دے, کہا نہیں چھوڑ سکتی. کہا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ سچ بتا دیا. تیرا شوہر کہاں ہے؟ سچ بتا دیا. پکڑ کے لاؤ اس کے بیٹے عمار کو, پکڑ کے لاؤ اس کے پتی کو یاسر کو. دونوں کو پکڑ کے لایا گیا. عمار کو باندھ دیا گیا, یاسر کو باندھ دیا گیا. اس کے سامنے عمار کی ماں سمیہ, یاسر کی بیوی سمیہ کھڑی ہے. کہا اس کے جسم کے کپڑے پھاڑ دو. کپڑے پھاڑ دیے گئے. کما والدت امہا, جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہو, جیسے بچی ننگی ہوتی ہے پیدا ہوتے ہی, ایسی سمیہ کو کر دیا. کہا پیچھے سے ہاتھ باندھ دو. دونوں ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے. کہا ابھی بھی نہیں مانے گی. کہا محمد کے رب سے ایمان چھوڑ دو, یہ ہو نہیں سکتا. نیزہ اٹھایا ابو جہل نے, اور وہ نیزہ دوڑتا ہوا آیا اور لے کر پورا کا پورا نیزہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں ان کے اندام نہانی کے اندر داخل کر دیا. یہاں سے ڈالا, اس پار نکال دیا. بیچاری اپنے ہاتھ بھی نہیں
ہلا سکتی تھی کیونکہ دونوں ہاتھ پیچھے سے بندھے ہیں، جیسے پھانسی کے تختے پر لے جاتے وقت پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، سمیہ کے پیچھے سے ہاتھ بندھے۔ اندام نہانی میں شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا، نظریں آسمان پہ جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر بھی بڑے بڑے کلیجے والوں کی دعائیں یہ نکلیں گی، اللہ میری حفاظت فرما، لیکن سمیہ کے منہ سے یہ دعا نہیں نکلی کہ اللہ میری جان بچا لے، اللہ میری حفاظت فرما۔ ایسے موقع پر سمیہ کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ ابن سعد نے طبقات میں نقل کیے ہیں، ثبت قدمی یا رب، ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین۔ ابو جہل کا یہ نیزہ جو میری شرمگاہ کو پار ہو گیا ہے، اس کی دی ہوئی تکلیف ہے، اے اللہ کہیں مجھ سے میرا اسلام نہ چھین لے، کہیں مجھ سے میرا دین نہ چھین لے، کہیں مجھ سے میرا مذہب نہ چھین لے، کہیں مجھ سے میری توحید نہ چھین لے۔ اے اللہ ابو جہل کی دی ہوئی تکلیفوں سے میرے ایمان کو ثابت قدم رکھنا، میرے قدم کو ثابت قدم رکھنا۔ اے اللہ میرا ایمان نہ لرز جائے، میرا ایمان نہ لرز جائے، اللہ میرے اسلام میں کہیں جنبش نہ آ جائے۔ یہ دعا نکلتی ہے اس کے منہ سے۔ اپنی بیٹیوں کا نکاح غیروں میں کرنے والوں، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب تمہاری بیٹی ان کے گھر میں مرے گی نا، موت تو سب کو آئے گی، تو ان کا امام جب نماز جنازہ پڑھائے گا تو جانتے ہو، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اللہ اکبر، اللہم اغفر لحینا و میتنا و غائبنا و شاہدنا، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہو گئی نماز جنازہ، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، نہ امام پڑھے گا نہ مقتدی پڑھیں گے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ گویا کہ ہماری بیٹی کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا جائے۔ کبھی سوچا ہے ٹھنڈے دماغ سے کہ آپ کی بیٹی مرے اور بغیر جنازے کی نماز کے دفن کر دی جائے، کیسا لگے گا آپ کو؟ شرم مگر ہمیں نہیں آتی۔ پراپرٹی والا تھا، جائیداد والا تھا، زمین اچھی تھی، نوکری تھی، سروس والا تھا، بینک بیلنس اچھا تھا، اس لیے کر دیا۔ دنیا تو تمہیں مل گئی لیکن آخرت نصیب نہیں، آخرت نصیب نہیں۔ سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا، چیختی ہے یا ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے میری حالت پر رحم فرما، اے میرے رب میرے قدم کو اپنے دین کے اوپر ثابت رکھنا۔ ابو جہل نے کہا، اس کے باوجود نہیں مانی، کہا 2 اونٹ منگاؤ۔ طبقات کے الفاظ، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا، ایک اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا، اس پیر کو سمیہ کے اس اونٹ سے باندھا، اس پیر کو اس اونٹ سے باندھا۔ کہا سمیہ ہاتھ تو تیرے بندھے ہیں، پیر تیرے دونوں اونٹ سے باندھ دیے گئے ہیں، ایک اونٹ ادھر بھاگے گا، ایک اونٹ ادھر بھاگے گا، کوڑا مارنے کی دیر ہے، بس اب دیکھ لے تیرا انجام کیا ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر عمار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یاسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سمیہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، میرے بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ میرے شوہر تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ایسی تقریر کرنے والی عورت پیدا نہیں ہوئی۔ آئے میرے بیٹے عمار، اے میرے ہسبینڈ، اے میرے شوہر یاسر، اللہ کی قسم وہ جنت دیکھو مجھے دکھائی دے رہی، اللہ کی قسم وہ جنت کی نعمتیں مجھے دکھ رہی ہیں۔ اے میرے بیٹے جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے، مجھے محسوس ہو رہی ہے، تمہیں نہیں۔ اوف، جملے دیکھیے، اے میرے بیٹے میرے شوہر، ہو سکتا ہے عورت ہونے کی حیثیت سے یہ سزا مجھے ہلکی دی جا رہی ہو، تم مرد ہو،
میرے بعد تمہیں یہ سزا اور بھی زیادہ سخت دی جائے، لیکن تم پیچھے مت ہٹنا۔ آئے عمار، آئے یاسر، یہ جنت کا دروازہ مجھے دکھ رہا ہے، میں اس دروازے پر کھڑی رہوں گی، میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تم دونوں میرے پیچھے پیچھے نہیں چلے آؤ گے۔ آئے میرے بیٹے، آئے میرے شوہر، میں تم دونوں کا جنت کے دروازے پر انتظار کروں گی۔ آئے ابو جہل، یہ کوڑا تیرا زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو یہ کوڑا میں اٹھا کر تجھے خود دے دیتی۔ ابو جہل کہتا ہے اس کا مطلب تو نہیں مانے گی، ان اونٹوں کو بھگانا ہی پڑے گا۔ اور سمیہ مسکرا کے کہتی ہے ابو جہل کیوں دیر کر رہا ہے، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے، اللہ کی قسم مجھے اتنی دیر جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ سمیہ کے اس تقریر نے عمار اور یاسر کے ایمان میں تو زیادتی پیدا کر دی، لیکن ابو جہل کو غصہ دلا دیا۔ ابو جہل نے وہ کوڑا مار ہی دیا، ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگا، ایک اونٹ پشچم کی طرف بھاگا، اور سمیہ کے بیچ سے دو ٹکڑے ہو گئے۔ گردن تک جاتے جاتے چہرہ بچ گیا، سمیہ کا ایک دھڑ ادھر ہے لیکن چہرے والا دوسرا دھڑ الگ پڑا ہے۔ سمیہ شہید ہوتے ہوتے بھی مسکرا رہی تھی، اس کی جب روح اس کے جسم سے نکلی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ابو جہل نے اس کے چہرے پر جب مسکراہٹ دیکھی تو طبقات کے الفاظ ہیں، اس نے پتھر اٹھا کر اپنے سر کو پھوڑنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا ابو جہل میرے سردار یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا قسم ہے مجھے لات و منات کی عزا کی، میں ہار گیا، سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا، سمیہ جیت گئی، میں نے سب کچھ چھینا لیکن مرتے وقت سمیہ کے چہرے کی مسکراہٹ نہ چھین سکا۔ دیکھو مرتے وقت بھی مسکرا رہی ہے اور مجھے چڑھا رہی ہے، سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا۔ عمار اور یاسر کو چھوڑ دیا، جاؤ تمہاری ماں اور تمہاری بیوی کی میں نے جان لے لی، تم دونوں کو چھوڑ رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، جاؤ۔ جب یہ منظر عمار و یاسر نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو سنایا تو نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی بکھرنے لگے، آنسو گرنے لگے۔ جمعہ کا دن آتا ہے، آپ ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ ممبر پر تاریخی خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے کے الفاظ میں ایک ایک کو جنتی کہتے ہوئے کہتے ہیں اے ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، لیکن فرق ہے ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عمر تم بھی اکیلے جنت میں جاؤ گے، عثمان تم بھی اکیلے جنت میں جاؤ گے، علی تم بھی اکیلے جنت میں جاؤ گے۔ آئین عمار، آئین یاسر، لبیک یا رسول اللہ، ہاں میں یہاں ہوں۔ عمار کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں۔ یاسر کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، صبر کرو، سارے صحابہ ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے، تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا۔ یعنی سمیہ، عمار اور یاسر تم تینوں ایک ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا۔ صبر کرو، پورا خاندان جنت میں جائے گا، صبر کرنے پر جنت مل رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حق بات کہو گے تو پریشانیاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی تو صبر کرنا پڑے گا، صبر کرتے ہو تو ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے 2 گھنٹے کی اسپیچ میں کہی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔